دل دے جو تیرے عشق کا گھر، اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو۔ دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا۔ یہ جو اگلا شعر کہنے جا رہا ہوں، یہ اس وقت کے مادیت اور فتنوں اور باطل نے جو چاروں طرف سے جال پھیلایا ہے ہمیں کمزور کرنے کے لیے، اس میں واحد علاج ہے ملت اسلامیہ ہندیہ کے لیے۔ اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو۔ دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا۔ اگلا جملہ سنیے، میں شر کا اگر شور ہو، اس سے بڑا کوئی شور تو نہیں ہو سکتا۔ میں شر کا اگر شور ہو جس میں کوئی یہاں تک کوئی یہاں تک کوئی یہاں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اور ہر ایک کی نگاہ آسمان کی طرف کو فیصلے کے لیے لگی ہوگی، لیکن ہندوستانی مسلمانوں آج بھی اس اسبا فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم اور جامعہ حسینیہ کی تعلیمی اور دینی اور سماجی اور فلاحی خدمات کے اس مبارک اسٹیج سے آپ کو اس استقامت کا پیغام اس شہر میں دینا چاہتا ہوں کہ کبھی یہاں پردے کا مسئلہ آئے گا، کبھی یہاں مدارس کو دہشت گردی کا مسئلہ آئے گا، کبھی یہاں یاد رکھو ہندوستانی مسلمانوں، کبھی یہاں وندے ماترم جیسے شرکیہ کلمات کو قانون بنا کر مدارس اسلامیہ اور مکاتب اسلامیہ کے نونہال نسلوں کے نور توحید کو کھرچنے کا کام اور اس کا اعلان کیا جائے گا۔ کیا ہم یہی سنتے رہیں گے؟ نہیں، یاد رکھیے، دل پر لکھ کر لے جائیے، محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو۔ جس طرح سے ایمان والا اتنے بڑے شور میں مطمئن رہتا ہے، ہندوستان میں باطل کی طرف سے جتنے شور اٹھیں گے، وعدہ کرو ہاتھ اٹھا کر ہم اپنے دین پر انشاءاللہ استقامت کے ساتھ عمل کریں گے۔ تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ اور بھائی، اسبا فاؤنڈیشن اور جامعہ حسینیہ اور آج جو پروگرام ہوا، اللہ اکبر، بس 3 لفظ کہتا ہوں، یہ بچے نہ بکھرے، نہ جھجکے اور نہ ڈرے۔ آج یہ بنیاد اس ادارے نے ڈالی ہے کہ کل کو انہی طلبہ میں اپنے وقت کے بہترین مفسرین، محدثین، جید الاستعداد علماء دین انشاءاللہ مجددین دین اسی مدرسے کی آغوش سے اور اسی کی مبارک گود سے اس سسکتی کر راحتی انسانیت کے ایمان اور دین کو بچانے کے لیے انشاءاللہ انہی نسلوں میں پیدا ہو۔ انشاءاللہ اسبا فاؤنڈیشن اور جامعہ حسینیہ کہ جو حضرت ڈاکٹر حکیم قاری کلیم صاحب کی سوچ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اس پوری انسانیت کا صلاح اور فلاح اور کامیابی اور بہترین معاشرے کی اگر بنیاد ڈالی جا سکتی ہے تو وہ 3 بنیادوں پر ڈالی جا سکتی ہے۔ صدر صاحب، 3 بنیادیں، نمبر 1 تعلیم، نمبر 2 صحت اور نمبر 2 فلاح عام انسانیت کو مضبوط کرنا اور اس کا تعاون اور رفاہی کاموں میں شانہ بشانہ اس سماج کے سسکتے کرراہتے انسانوں کے لیے کندھا بن کر کھڑا ہو جائے۔ اس سماج کے لیے پوری دنیا میں یہ ایک ایسا فاؤنڈیشن ہے اور ایک ایسے 3 بنیادی نکات ہیں کہ جن کی بنیادوں پر ہر زمانے میں ایک بہترین معاشرے کی تشکیل دی جا سکتی ہے اور ایک بہترین معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ میں نے الاسبا فاؤنڈیشن کا ایک نعرہ پڑھا، ہائے ہائے، کاش آج اس امت کے سنجیدہ انٹلیکچوئل باحیثیت اور جن کو اللہ نے امانت مال عطا فرمایا اور اتنا مال عطا فرمایا کہ ان کی ضرورت، ان کی نسلوں کی ضرورت سے ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے وہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ بڑے بڑے عہدے اللہ نے انہیں دیے، لیکن بڑی مصیبت ہے کہ انہوں نے صرف ہائی
پروفائل اور لگژری زندگی اپنے گزارنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس سے سختی کر رہا تھی انسانیت کے لیے ان کی دولت کے دروازے، ان کی سخاوت کے دروازے، ان کے ذہنوں کا ارتقاء اور ان کی فکر مندیوں کی بلندیاں نہیں کھل سکی۔ خدا کی قسم یہ وہ بنیاد ہے جو ہمارے سماج کو اسفل السافلین میں پہنچا رہی ہے۔ اس لیے میں آج تقریر کرنے نہیں آیا، میں صرف چند بنیادی نکات بتانے آیا ہوں، اس لیے کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ اسبا فاؤنڈیشن اور جامعہ حسینیہ کا یہ اشتراک حضرت قاری حکیم ڈاکٹر کلیم صاحب اور ہمارے جناب مفتی ندیم صاحب جو برادر اصغر ہیں اور تمام بھائیوں کی جو ایک مشترکہ جدوجہد ہے، اس نے صرف سروٹ، صرف مظفر نگر، صرف یو پی اور علاقوں کو نہیں، ملک ہندوستان کو نہیں، بلکہ عرب کنٹریز میں، یورپین کنٹریز میں جو اس نام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیلایا ہے، اس قوت کو پھیلایا ہے، ان کی رفاہی اور فلاحی محنتوں کے نقوش سے جو آج یورپین افراد جو سنجیدہ افراد ہیں وہ متاثر ہیں، میں نے سوچا کہ آج دل کی بات کہہ لوں، یہ احباب جمع ہو یا نہ ہو۔ امیر لکھنوی کا شعر ہے نا، امیر جمع ہے احباب حال دل کہہ لے، امیر جمع ہے احباب حال دل کہہ لے، پھر یہ مجمع پھر التفات دل دوستاں رہے یا نہ رہے۔ نعرہ تکبیر، علی مشرف قاسمی زندہ آباد، قاری کریم صاحب زندہ آباد، اسبا فاؤنڈیشن زندہ آباد۔ تو بھائی میں صرف اس لیے کہتا ہوں کہ جب میں نے اس نعرے کو پڑھا، ہمارا عزم، ہمارا کام، بھائی جتنے لوگ آئے ہیں یہ صرف انہی کا کام نہیں بلکہ ہر ایک کو گلے لگانا اور ہر ایک کو اپنا اوڑھنا بچھونا، اپنی سطح پر ان تین کاموں کو بنانا خدا کی قسم آج کے ہندوستان میں زندہ رہنے کی یہی پہچان۔ فاؤنڈیشن کا نعرہ ہے ہمارا عزم، ہمارا کام۔ یہ جتنے ہمارے جوان بچے بیٹھے ہیں، جتنے ہمارے بزرگ ہیں اور جتنے ہمارے اس وقت مہمان ہیں، اس نعرے کو زبان کی تسبیح بنا لیجئے، عمل کی کردار بنا لیجئے، اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیجئے۔ ثانی مشرف قاسمی ذمہ داری سے کہتا ہے، خدا کی قسم 57 نہیں، 100 نہیں، اگر 200 مملکتیں جمع ہو جائیں ملت اسلامیہ کا بات بے کار نہیں کر سکتی اگر مسلمان کے اندر یہ تین بنیادی نکات جمع ہو جائیں جو الاسبا فاؤنڈیشن نے اس دنیا کو نعرہ دیا ہے۔ وہ نعرہ ہے ہمارا عزم، ہمارا کام، صحت، تعلیم، فلاح عام۔ واہ، تعلیم، صحت اور فلاح عام، ان تینوں میدانوں میں جو نمایاں کردار ادا کیا ہے، میں میرے بہت ہی مشفق اور محترم اور بڑے ہی سرپرست جو مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہم میں سے کون بڑا ہے، وہ بڑے ہیں یا ہم بڑے ہیں، لیکن ان کی ادائیں، ان کی وفائیں، ان کی محبتیں اور ان کی شفقتیں یہی بتاتی تھی کہ وہی سرپرست ہیں اور وہی بڑے ہیں۔ واہ، حضرت الحاج محبوب العلماء حضرت قاری ربان صاحب رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، ہائے ہائے اس گلشن کی بہار ہی کچھ اور ہوتی اگر وہ آج ہمارا ایسا کھلتا گلاب چہرہ تھا کہ ہزاروں مسائل اور مشکلات بھی پڑتے تھے لیکن چہرے سے مسکراہٹ کبھی غائب نہیں ہوتی۔ اور آج مجھے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا وہ شعر اس بندے کو نظر کرنے کو دل چاہتا ہے، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، میرے اوپر اتنی مشقتیں پڑی کہ اگر وہ دنوں پر پڑ جاتی تو دن رات بن جاتے، لیکن آئے ہائے اللہ ان قربانیوں اور ان مسائب اور ان تکلیفوں اور مشقتوں کو جھیلنے کے عوض اللہ اس کے لیے ان بچوں کی برکت اور ان تعلیم کی برکت اور ان کے دفاعی اور تعلیمی اداروں اور ان کے لامتناہی سلسلے جو گنے بھی نہیں جا سکتے، کہیں یہ نر لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں یہ لحاظ بانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں یہ فاؤنڈیشن جو ہے ائمہ اور پورے ضلع کے اماموں اور مؤذنوں کو
ड्रेस देता हुआ और उनके घरों का महीनों महीनों का राशन इंतजाम करता हुआ और कहीं सिसकते कर्राहते बुनियादी तिब्बी सहूलियात से महरूम लोगों के लिए आसान और बिल्कुल सस्ता इलाज फराहम करते हुए नजर आते हैं। खुदा की कसम ये वो जायजा आप लेते रहते हैं। जी बेशक बेशक, ये सब वो सरचश्मे हैं खुदा की कसम जो एक संजीदा अल्लाह के नजदीक मकबूल वालिदैन के औलाद की पहचान है। और कुरान पाक ने कहा इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, हम तो पसंदीदा उसी को बनाते हैं कि जो कल्बे सलीम लेकर के आए। और यहाँ हजरतुल अल्लामा मुफ्ती कलीम साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, सदरुल मुदर्रिसीन। इनसे पूछना, अल्लामा रूहुल मानी ने रहमतुल्लाह अलैह ने जहाँ और बहुत सी अलामत कल्बे सलीम की बताई, एक अलामत है अल्लज़ी युरशिदु बनीही लहा, कल्बे सलीम वाला बाप वो है जो अपनी औलाद की सालेह तरबियत करे। अगर आज वो अपने औलाद की साले और सच्ची तरबियत करके न जाते तो आज इस कुरान के उन्वान पर छोटे से 2-3 दिन के बहुत ही शॉर्ट नोटिस और बहुत ही शॉर्ट दावत पर इतना हुजूम, इतना बड़ा मजमा, इतना बड़ा मजमा जमा न होता। ये इस इदारे से कारी कलीम की रफाही, फलाही, समाजी फलाह बहबूद के उन कामों की कशिश और ये मकनातीस है कि जिसने इंसानी दिलों को इस सर्दी के मौसम में, जबकि आदमी निकलने के लिए तैयार नहीं, लेकिन यहाँ लाकर खड़ा कर दिया और जमा कर दिया। मैं दिल की गहराइयों से सारे आलम इस्लाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ और सारी मिल्लत इस्लामिया के दिलों तक और यहाँ के शहर के बिलखुसूस जो दौलतमंद और यहाँ के इंटेलेक्चुअल और समझदार लोग हैं, इस प्लेटफॉर्म के इन बुनियादी निकात को अपनी जिंदगियों का ओढ़ना बिछोना बना लीजिए। नंबर 1 तालीम, नंबर 2 सेहत और नंबर 3 रिफाहे आम। और एक बहुत छोटा सा तजजिया आपके सामने एक ऐसी कौम का बताना चाहता हूँ, ये बात मेरी दिलों पर लिख करके ले जाइए कि आज वो कौम कि जिसका अपना एक भी रजिस्टर्ड मुल्क नहीं है, ये लफ्ज पर गौर करना, जिस कौम का रजिस्टर्ड आज एक भी मुल्क नहीं है, उसके पास मुल्क के नाम पर जो कुछ है वो दूसरों का छीना हुआ, दूसरों का गसब किया हुआ, दूसरों की जमीन पर कब्जा किया हुआ मुल्क है, जिसको सारी दुनिया इसराइल के नाम से जानती है। लेकिन मैं आपको एक तारीख का तज्जिया बताना चाहता हूँ। जब उनके बड़े पोप से ये पूछा गया आखिर क्या वजह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ी कंपनियां, सबसे ज्यादा फेमस कंपनियां, सबसे ज्यादा पावरफुल कंपनियां किसकी है? इसराइल की है। सबसे ज्यादा दौलतमंद तुम ही हो और एक छोटा सा मुल्क, वो भी अनरजिस्टर्ड, सबने उसको आज तक तस्लीम नहीं किया, उसके बावजूद सारी दुनिया पर हुक्मरानी तुम्हारी है। आखिर इसका राज क्या है? आखिर इसका राज क्या है? तो याद रखो हिंदुस्तान के मुसलमानों, अगर न समझे तो खुदा की कसम नक्शे भी मिट जाएंगे। उस पोप ने जवाब दिया है कि हमारे अंदर 3 बुनियादी बातें हैं। क्या? 3 बुनियादी बातें हैं। नंबर 1, हम बच्चे के पैदा होते ही 2 चीजों पर फोकस करते हैं। नंबर 1, उसको तालीम याफ्ता बनाते हैं और नंबर 2, उसको ताजिर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तालीम याफ्ता और ताजिर। और नंबर 2, हमारी कौम का मिजाज है, हमारी कौम का फर्ज जहां भी हो हम उससे अटैच रहते हैं। अगर हमारे इलाके में एक डॉक्टर पढ़ के आया तो पूरी कौम मिलकर उसकी डॉक्टरी को प्रोग्रेस देती है, उसे पढ़ाती है, उसके लिए हॉस्पिटल बनवाती है, उसी को अपने अमराज दिखाती है। और हमारे यहाँ क्या है, एक डॉक्टर खोल ले दुकान तो दूसरा उसकी बराबर में खोलता है ताकि इसके लिए मरीज ना आए। एक किसी चीज की चाय की दुकान एक गली में चल जाए तो दूसरी चाय की दुकान वहां लाजमी मिलेगी। काट करते हैं और हम हाथ पकड़ के गिरते को संभालते नहीं है, बल्कि पैर पकड़ कर क्या करते हैं, खींचते हैं। ये हमारी कौम का अलमिया है। अल्लाह के वास्ते तालीम और नंबर 2 यूनिटी, आपस का इत्तेहाद और आपस की मोहब्बत। और तीसरे कहा
آپس میں سسکتے کراہتے کمزور دبے کچلے لوگوں کو کیا دینا؟ سہارا دینا. یہی 3 کام ہے نا فاؤنڈیشن کی. تو اس پوپ پادری نے ساری دنیا کے سامنے اس حقیقت کو کھولا ہے کہ ہمارے طاقتور ہونے کا راز کتنی چیزوں میں پوشیدہ ہے؟ 3 چیزوں میں. پھر اس سے پوچھا کہ اتنی بنیادی اور پاورفل چیزیں آپ کو کہاں سے ملی؟ جو جواب دیا ہے وہ جواب ہمارے منہ پہ تماچا ہے. وہ جواب میں کہا گیا کہ یہ تینوں کی تینوں چیزیں ہمیں مسلمانوں کے پیغمبر جناب رسول اللہ اور مسلمانوں پر جو ہدایت کی کتاب ہوتی ہے قرآن مقدس اسی کی تعلیمات سے ہم نے یہ تینوں چیزیں حاصل کی. آئے ہے خزانہ ہمارا تھا اور قبضہ کس کا ہے؟ یہودیوں کا ہے. اس لیے بھائیوں یہ وہ بات تھی جو ہمارا یہ مجمع اس پیغام کو لے کر کے یہاں سے اٹھے. اور دوسری بات ہمارے یہ معصوم بچے یہ حضرت مفتی صاحب ندیم صاحب کی محنت ان کی سرپرستی اور جد امجد اس ادارے کے عالی جناب قاری اصغر صاحب جو اپنے وقت کے ولی اللہ اور بہترین آئے سہرگائی میں اس پورے پریوار کے لیے جیسے دعائیں اس وقت میں ہوتی تھی حضرت قاری صاحب کی موجودگی میں آج بھی ان کی دعائیں الحمدللہ پروان چڑھ رہی ہے اور ان بچوں کو آگے پہنچنے کے دروازے کھول رہی ہے. اور یہ ان بچوں کی سعادت کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کی نشانیوں کو ضائع نہیں. ورنہ تو کیا کر رہے ہیں ہم قاری صاحب. لیکن میں ان کی سعادت کو سلام کرتا ہوں. خدا کی قسم آپ حضرت علامہ بیٹھے ماں باپ کے مرنے کے بعد 35 حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے اہل شناشا دوست احباب کو کہاں لگایا جائے؟ سینے سے لگایا جائے اور ان کا احترام اور سمان کیا جائے. آپ کو بھی لگا رکھا ہے. ہاں جی بے شک یہ تو آپ نے فرما ہی دیا. یہ تو محبت کی بات ہے. اس لیے اللہ جزائے خیر دے. یہ بات تھی الاسباب فاؤنڈیشن سے کے متعلق کہ ماشاءاللہ ہمارے صرف اسی علاقے میں نہیں میں بھی پانی پت میں گیا ایک ادارے میں غیر مسلموں کا بہت بڑا مجمع تھا تو میں نے پتہ نہیں کس نسبت سے قاری صاحب کا تذکرہ کر دیا قاری کلیم صاحب کا حکیم ڈاکٹر کلیم صاحب کا تو 2-3 عالم کہنے لگے آپ ان کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا میں جانتا نہیں ہوں بلکہ وہ میرے گھر کے اور میں ان کے گھر کا فرد ہوں. یہ جملہ سن کے بہت خوش ہوئے. کہا حضرت قاری صاحب کی یہاں بڑی خدمات ہمارا بچہ ہے. جی میں ہمارے یہاں ان کی بڑی خدمات ہے. آئے پانی کی لائن میں بھی صحت کی لائن میں بھی اور اپنے ہم جماعت لوگوں کو دن رات راشن اور سماجی فلاحی تعلیم کے ادارے اور ان ساری لائن سے کہا صاحب وہ تو بہت ہی محدود دائرے میں لیکن بڑا کام کر رہے ہیں نہ اس کی زیادہ شعبازی اور نہ. اس لیے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں ایک اہم پیغام تو یہ کہ تعلیم صحت اور فلاح عام جب بھی ہمارے یہاں رات میں رات کسی دروازے کی کنڈی بجے اور کوئی غیر غلط آدمی چاہے شاسن سے ہو پرشاسن سے ہو غیر سے ہو تو ہم اپنی کنڈیوں کو بند کر کے دبکنے میں اپنی فلاح اور صلاح سمجھتے ہیں. اس وقت کے ہندوستان میں ہمارے مسائل کا حل یہ نہیں ہے. گلی محلے میں اجنبی آنے کے بعد پولیس پرشاسن کے بعد سارا محلہ مور و ملک کی طرح وہاں پہنچا ہے. آپ بغیر ہماری جان کے اسے چھیڑ نہیں سکتے اس کو سن نہیں کر سکتے اسے لے جا نہیں سکتے. پہلے پروف دکھائیے ایسے لپٹ جائیں کہ اس کی ہمت نہ ہو سکے آئندہ مسلم محلوں میں آنے کے لیے 100 دفعہ سوچنا پڑے. کیا مسئلہ دیا جی اگر